قبر والے کس پر رشک کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ملک الموت قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں، اے قبر والو، آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اہل قبر اپنے گزشتہ زمانے پر نادم یعنی شرمسار ہوتے ہیں۔ یہ روایت الروض الفائق المجلس الثالث فی ذکر الموت صفحہ نمبر 27 پر ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابھی سے تیاری کر لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں قبر و حشر کی تیاری کا ذہن عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لے جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نمازیں قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری رکھا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ یا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتے رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب منزہ ہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ یہ حدیث پاک الترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے والے اعمال۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہر گناہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے، مگر چند ایسی روایات و حکایات ملاحظہ کیجیے جن میں عذاب قبر میں مبتلا کرنے والے گناہوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ پہلی حدیث پاک چغل خوری، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز میں جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدو آد چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہوں تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی اور حدیث نمبر ہے 31، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 اور حدیث نمبر ہے 216۔